بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جو کپڑا بننے کا کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی شہرت اس وقت کے بنی اسرائیل کے ظالم بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس بادشاہ نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس جاؤ اور اس کو اس کے شوہر کے خلاف خوب بھڑکاؤ۔ اس سے کہنا کہ اگر تم میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں سونے چاندی سے لاد دیتا، تمہارے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے، تمہیں ریشم کے کپڑے پہناتا۔ وہ بوڑھی عورت چلی گئی اور اس نے جا کر کے ایسا ہی کیا۔ اب یہ عورت جو کل تک اپنے خاوند کی خوب خدمت کرتی تھی، وقت پر کھانا دیتی تھی، اس کا بستر سنوارتی تھی، آج سے وہ خاوند کے خلاف ہو گئی۔ تو خاوند نے پوچھا، اے میری بیوی، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسی بد اخلاق نہیں تھی، پہلے کبھی تم کو ایسا میں نے نہیں دیکھا، آخر اب کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا، جو کچھ بھی ہے سب ٹھیک ہے، اور جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب ویسا ہی ہے، اس لیے اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تو اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اور اس ظالم بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے اس عورت کو بلوا لیا اور اس سے خود شادی کر لی۔ لیکن جب رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں اس سے ملنے گیا تو جیسے ہی اس نے کمرہ بند کیا، اچانک بادشاہ کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ادھر اس عورت کی بھی آنکھیں اندھی ہو گئیں، وہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب بادشاہ نے سوچا، چلو دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اس کو چھو کر کے ہی دیکھوں، چھو کر کے ہی محسوس کروں۔ تو وہ عورت کے پاس گیا اور اس کو چھونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہاتھ لگایا اس بادشاہ کا ہاتھ بھی خراب ہو گیا۔ اب اس عورت نے بھی چاہا کہ میں بھی تھوڑا چھو کر کے دیکھوں، تو اس عورت کا بھی ہاتھ خراب ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جب کمرہ کھولا تو دیکھا کہ اندر بادشاہ اور اس کی یہ نئی نویلی بیوی اندھے اور گونگے پڑے ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب یہ خبر اس وقت کے نبی کے پاس پہنچی تو نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اس کپڑا بننے والے کے ساتھ کیا تھا، کیا میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ میں نے اسی کی سزا میں ان لوگوں کو اندھا و گونگا کر دیا۔